رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 117-118. بدیع السماوات والارض، ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب بھی وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا، تو صرف، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کام کے لیے یا اس چیز کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ اللہ، او تأتینا آیہ، یا آئی ہمارے پاس، یا آتی ہمارے پاس کوئی آیت، نشانی. کذالک، اسی طرح، قال الذین من قبلہم، کہا ان لوگوں نے ان سے پہلے، مثل قولہم، ان کے قول کی مثل، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مل جل گئے. قد بینا الآیات، یقیناً ہم آیات کو بیان کرتے ہیں، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے. دوہرا لیں. بدیع السماوات والارض، ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو صرف وہ کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، تو ہو جاتی ہے. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، ہم سے کلام کرتا اللہ، او تأتینا، یا آتی ہمارے پاس، آیہ، کوئی آیت، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، ان سے پہلے، مثل قولہم، انہی کی بات کی طرح، تشابہت، مل جل گئے، قلوبہم، ان کے دل، قد بینا الآیات، یقیناً ہم بیان کرتے ہیں آیات، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے. بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو صرف وہ کہتا ہے اس کے لیے، ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ بدیع کہتے ہیں کہ وہ جو بغیر کسی مٹیریل کے، بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی نقشے کے، ابتدا سے پیدا کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بدیع کہتے ہیں. اگر اب کوئی چیز بندہ بناتا ہے نا، کوئی ٹیبل بنا لیا، کوئی اور چیز،
تو کہہ لیں گے جی خالق ہے اس کا، اس نے اس کو تخلیق کیا ہے. لیکن یہ بدیہی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ مٹیریل موجود ہے، مادہ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سب کو پیدا کیا تھا، کسی بھی چیز کا مٹیریل موجود تھا، اس نے تو اس کو پیدا کر دیا. دراصل یہ اس چیز کا جواب ہو سکتا ہے کہ مشرکین جو کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، تو بھلا ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. فرمایا کہ اسے وہی پیدا کرے گا، اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا. وہ بدیع ہے. اب اس چیز کا مٹیریل بھی موجود ہے، مادہ بھی موجود ہے، ہڈی بھی موجود ہے. اللہ تو وہ ذات ہے جس نے اس وقت پیدا کیا تھا جب اس کا نام و نشان نہیں تھا، مٹیریل نہیں تھا، کوئی ہڈی بھی نہیں تھی. ہمارے رب نے اس وقت پیدا کر لیا. اب تو سب کچھ موجود ہے. اب تو پیدا کرنا پہلی دفعہ پیدا کرنے سے بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے. بدیع اسے کہتے ہیں کہ جب مٹیریل بھی نہ ہو، نقشہ بھی نہ، کچھ بھی نہ ہو، پوری حکمت کے ساتھ پوری تدبیر کرتے ہوئے وہ کسی چیز کو پیدا کرے. وہ کون ہے؟ بدیع ہے. اس کو پتا ہے کہ اس چیز کو پیدا کیا، اس میں کیا حکمت. ہمیں سمجھ آتی ہے آئے، نہیں آتی نہ آئے، لیکن اسے پتا ہے کہ اس نے یہ چیزیں کس کام کے لیے، کس مقصد کے لیے پیدا کی ہیں. اتنی بات جان لیں کہ اس کائنات کے اندر کوئی ایک بھی چیز جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں. لوگ کہتے تھے نا فلاں جانور کا کوئی فائدہ نہیں، فلاں کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں تو زہر ہے. زہر صرف نقصان دہ ہوتا ہے. کچھ عرصہ یا کچھ سال پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ بات مشہور ہو گئی، وہ فلاں جو ہے زہریلا کیڑا پکڑ کے دو تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، فلاں جانور پکڑ کے دو اتنے پیسے. کیوں؟ کیونکہ اس زہر میں کینسر کا علاج ہے، اس زہر میں فلاں بیماری کا علاج ہے، فلاں کا. جن کو کچھ نہیں سمجھتے تھے ان کی دنوں میں اتنی زیادہ قیمت بڑھ گئی. ہمیں کتنی دیر بعد کچھ چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے، کچھ کی نہیں آ رہی. لیکن یہ یقین رکھیں اللہ کریم نے کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی چیز بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں. سبحانہ، وہ بیکار چیزیں پیدا کرنے سے پاک ہے، پاک ہے. وہ بیکار اور بے فائدہ چیزیں پیدا نہیں کرتا. وہ چیز کا مادہ بھی پیدا کرتا ہے، مٹیریل بھی بناتا ہے، نقشہ بھی، ابتدا سے اسے تصویر بھی دیتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے اور پھر پالتا بھی وہی ہے رب. پھر اس کی ضروریات کا خیال بھی وہی رکھتا ہے. یہ ہے بدیع السماوات والارض. پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. اچھا یہاں بھی اس کا معنی کیا ہے؟ ترجمہ تو ہمیں سمجھ آ گیا. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ دراصل یہ پانچواں جواب ہے ایک اعتراض کا. کتنا جواب ہے؟ یاد ہے کہ نہیں؟ بھول گئے کل والی چیز بھول گیا نا. ہم نے ایک وہ اعتراض پیش کیا تھا مشرکین کا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد پکڑی ہے، اللہ نے اولاد بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، وہ تو پاک ہے، بل لہو ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں، کل لہو قانتون، ہر ایک چیز اسی کی فرما بردار ہے. دراصل یہ سارے کے سارے جواب تھے کہ اللہ نے کوئی اولاد نہیں پکڑی. وہ پاک ہے اولاد پکڑنے سے، اولاد بنانے سے، اولاد دینے سے. اسے کوئی ضرورت نہیں ہے اور اسے کوئی ایسی کمزوری بھی لاحق نہیں ہونے والی کہ وہ اپنے لیے اولاد کا انتخاب کرے، بلکہ سب کچھ زمین و آسمان کا اسی کے لیے ہے. تو اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ کل لہو قانتون، ہر چیز اسی کی تو فرما بردار ہے، لہذا اس کو اولاد کی ضرورت نہیں. تو یہ چوتھا جواب ہے بدیع السماوات والارض، کہ وہ تو ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کو. اسے بلا اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی. توجہ کریں.
جو بیٹا ہوتا ہے نا بیٹا، وہ اپنے والد کا جو ہے وہ ایک سیمپل نمونہ کہہ لیں، اس کا والد اس کا سیمپل ہوا، نمونہ ہوا، ٹھیک ہے، وہ اپنے والد کی کہہ لیں کاپی یا اپنے والد کا اپنا وہ نقشہ ہے، یہ ہے بیٹا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اولاد ہوتی تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا نقشہ ہوتا، کوئی کاپی ہوتی، بلکہ وہ تو وہ ہستی اور ذات ہے بدیع السماوات والارض، اسے ضرورت ہی کیا ہے کاپیوں کی اور یہ چیزیں اس طرح بنانے کی؟ وہ تو ابتدا سے ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا مٹیریل بنانے والا ہے۔ اولاد جو ہوتی ہے نا اولاد، وہ تو پہلے اس کا مٹیریل موجود ہوتا ہے، سب کچھ موجود ہوتا ہے، پھر ایک پراسد ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، پھر اولاد ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ تو ہر چیز کو سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ اور پانچواں جواب یہ دیا کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ ہو جا، وہ کام اسی وقت ہی ہو جاتا ہے۔ ابھی لوگوں کو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ جو کام ہم سے نہیں ہوئے ہمارے بچے کریں گے، ہماری اولادیں کریں گی۔ کیوں؟ ہم پہ کمزوریاں نہیں ہیں، ہم سے بڑے سارے کام نہیں ہونے۔ وہ کائنات کے اندر کوئی ایسا بڑے سے بڑا کام ہے ہی نہیں جو اللہ کے لیے مشکل ہو۔ اس نے تو کوئی چیز پیدا کرنی ہے، کوئی کام کروانا ہے، اس نے تو صرف کن کہنا ہے، ہو جا فیکون، وہ کام، اس کو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ یہ پانچویں جو ہے اس کا رد ہے۔ اور پانچواں رد ایک اور طریقے سے سمجھے، کوئی بھی چیز ہے نا، کوئی بھی چیز، اس کی جو اولاد ہوتی ہے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ کیا میاں بیوی ملے، 9 مہینے تک انتظار کرتے رہے، اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ جانوروں میں دیکھ لیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو مہینے کے بعد بچے دیتے ہیں، 3 مہینوں کے بعد بچے دیتے ہیں، کچھ سال کے بعد بچے دیتے ہیں، کچھ جانور 1.5 سال کے بعد بچے دیتے ہیں۔ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ قانون رکھا ہے، 6 ماہ، 7 ماہ، 9 ماہ، 10، 12 ماہ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے اوپر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پروسیس ہے۔ کوئی اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، وہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس نے کہا ہو جا، اسی وقت ہی ہو جاتا ہے۔ یہ تو تمہارے لیے پروسیس اللہ نے رکھے ہیں، یہ اولاد والا پروسیس، اولاد چاہیے تو اتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا، اور بعضوں کی اولاد ہوتی بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس نے جب بھی کسی کام کا ارادہ کرنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ کن فیکون، کن ہو جا۔ کن کا کیا مطلب ہے؟ ہو جا۔ یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں نا کانا، پیچھے کتنی مرتبہ پڑھا؟ کانا ہے، کانا یکون، کانا یکون، اسی سے ہی امر، امر کہتے ہیں حکم کو، حکم کا صیغہ ہے کن، ہو جا، فیکون، تو اسی وقت ہی وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، طاقت ہے۔ وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے۔ اب ذہن میں سوال آئے گا، یہ کیسے بھلا ممکن، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو ہے اب ایک نقطہ بتاؤں گا، مزہ آئے گا، توجہ۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ تم اللہ تعالیٰ کی طاقت کی بات کرتے ہو، ہمارا رب تو اتنا علی کل شیء قدیر ہے کہ وہ اگر کسی وقت کسی مخلوق کو یہ طاقت دے دے، وہ کہہ دے کن تو فیکون، اسی وقت ہی وہ کام ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئے؟ ہاں آپ بولیں گے دلیل، مولوی صاحب اتنا بڑا دعویٰ، دلیل تو دلیل موجود ہے۔ جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے، جائیں گے نا انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو ایسے اکٹھے جمع فرمائے۔ جنت میں چلے گئے، اب کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے جنت میں جو تم خواہش کرو گے اسی وقت ہی حاضر ہو جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم مانگو گے، ابھی چیز کا نام لیا اسی وقت ہی وہ چیز حاضر ہو گئی۔ اور تم ہمارے رب کی باتیں کرتے ہو، رب اگر ہمیں جنت میں بھیج دے وہ تو اپنی مخلوق کو بھی اتنی طاقتیں دے دیتا ہے اور اتنی نعمتیں ان پہ کر دیتا ہے، وہ کسی چیز کا نام لے لے میرا رب ان کی رد نہیں کرتا، اسی وقت ہی وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا، لوگ کہتے ہیں جی جنت میں حوریں ملیں گی، کتنی ہیں؟ 70 72 10 12 اتنی ملیں گی؟ اللہ اکبر! پر نہیں، کیا کرتے ہو، یہ تو 72 ہیں جو شہید کو ایک مہر شدہ ملیں گی، ورنہ جنت میں تم 500 حوروں کے بھی خواہش کرو گے میرا اللہ 500 بھی دے دے گا۔ دلیل یہی آیت ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں وہی کچھ ہے تمہارے لیے جس کی تم خواہش کرو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے اللہ تعالیٰ اسی وقت تمہیں عطا کر دے گا۔ 70 کیا تم 70,000 کی بھی خواہش کرو میرا اللہ تمہاری وہ خواہش بھی پوری کر دے گا۔ تم 70 اور 72 پہ اٹکے ہوئے ہو، 70 اور 72 پہ اٹکے، جتنی مانگو گے اللہ کریم عطا کر دے گا۔ تو فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہو جا، تو وہ ہو جاتا۔ وَقَالَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں نے کہا لَا يَعْلَمُونَ، جو نہیں جانتے وہ کون لوگ ہیں؟ یہ عرب، مشرکین عرب، وہ لا يعلمون ہے، وہ امی بھی ہیں، کیونکہ یہ جو یہود و نصارہ تھے نا ان کو امی کہتے تھے، چونکہ یہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، دنیاوی جو ہے ان کی تعلیم یا کسی مکتب یا کسی مدرسے یا اسکول میں پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور جو کسی اسکول اور مکتب میں نہ پڑھا ہوا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی امی لفظ استعمال کیا گیا ہے، چونکہ آپ دنیا کائنات کے کسی مدرسے میں پڑھے نہیں ہیں، دنیا میں کوئی بھی آپ کا استاد نہیں ہے، آپ کو جو بھی سکھایا ہے پڑھایا ہے ڈائریکٹ اللہ کریم نے سکھایا ہے۔ تو فرمایا کہ لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مراد مشرکین ہیں۔ لولا، کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، ہمارے ساتھ اللہ کلام کرتا، او تاتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی اسی طرح ہی بات کی تھی ان لوگوں نے، مثل قولہم، انہی کے قول کی مثل۔ کن لوگوں نے؟ یہودیوں نے۔ وہ کہتے تھے نا ہم موسیٰ تب تمہیں مانیں گے جب تم ہماری اللہ تعالیٰ سے بات کرواؤ گے، ہم تب مانیں گے جب من سلوا نازل ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے ہے، انہوں نے کہا ہمارے اوپر بھی کوئی دسترخوان نازل ہونا چاہیے، لیکن ایک مسئلہ تھا، مسئلہ یہ تھا، ان کی خواہش بھی پوری کر دی جاتی۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب کوئی قوم اپنے پیغمبر سے کسی معجزے کا مطالبہ کرے، وہ پیغمبر معجزہ دکھا دے، اگر پھر بھی وہ قوم پھر ایمان نہ لائے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں، نشان عبرت بناتے ہیں۔ اسی لیے ایک فرشتہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا، جب ان مشرکین نے کہا تھا کہ ہمارے لیے یہ پہاڑ جو ہے سونے کا بن جائے، تو نبی علیہ السلام چاہتے تو یہ تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ فرشتہ آیا اللہ کے حکم سے، کہا اشارہ کریں پہاڑ سونے کا بنا دیتا ہوں، لیکن پھر اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے یہ مطالبہ ختم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا اونٹنی کا، اونٹنی اللہ نے بھیجی، قوم نے پھر نافرمانی کی، اللہ نے پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مائدہ جو ہے دسترخوان کا مطالبہ کیا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے عیسیٰ دسترخوان بھیج دیتا ہوں، لیکن اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی نہ مانا لَأُعَذِّبُهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں ایسا عذاب دوں گا، لا اعذبہ احد من العالمین، ایسا عذاب میں نے جہاں میں کسی کو دیا ہی نہیں ہوگا۔ تو قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے پیغمبر سے کسی معجزے کا مطالبہ کرے اور وہ پیغمبر معجزے کا مطالبہ پورا کر دے، اگر وہ قوم ایمان نہ لائے، اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو تباہ کر دیتے ہیں۔
خدشہ تھا نا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایمان نہ لائیں اور کہیں اللہ ان کو بھی ویسے ہی تباہ نہ کر دے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جو ہے ان کا مطالبہ نہیں مانا، یہ مطالبے کرتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جواب بتایا، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجیے سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میرا رب پاک ہے، میں تو صرف اس کا بھیجا ہوا ایک بشر رسول ہوں، اس کا پیغمبر ہوں، وہ جو مجھے پیغام دیتا ہے میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں، لہذا میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں یہ تمہیں معجزے دکھاؤں۔ تو یہ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں بھی ایسے معجزے دکھائے جائیں، ہمارے ساتھ اللہ کلام کرے، او تأتینا عاریہ، یا ہمارے اوپر بھی کوئی معجزہ ظاہر ہو۔ فرمایا کہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی مطالبات کیے تھے، کچھ کا کوئی مطالبہ تھا، کچھ کا کوئی، تشابہت قلوبہم، ان کے مطالبے اگرچہ اور تھے، یہودیوں کا اور تھا، عیسائیوں کا اور، ان مشرکین کا اور تھے، لیکن تشابہت قلوبہم، پیغمبر علیہ السلام کو ماننے کے اعتبار سے ان کے دل جو ہے وہ ایک ہی طرح بالکل ایک جیسے ہیں، ملتے جلتے ہیں، مشابہت رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم آیات کو کھول کے بیان کرتے ہیں یقین رکھنے والی قوم کے لیے، اگر کسی کے پاس تھوڑا سا بھی یقین ہے تو یہی وہ آیات جو ہے اس کی ہدایت، ایمان اور نجات کے لیے پھر کافی ہو سکتی ہیں۔ فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو، بدیع، اسی سے یہ بڑا مشہور لفظ ہے بدعت، سنا ہے کہ نہیں؟ اور سنا ہے کہ نہیں؟ کیا لفظ ہے؟ بدعت۔ بدعت بھی ایسا کام جو دین میں نئے سرے سے ایجاد کیا ہو، جس کی اصل پہلے دین میں موجود نہ ہو، جو شریعت سے ثابت نہ ہو، قرآن و حدیث میں نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی عمل نہ بتایا ہو، پھر اسے نئے سرے سے دین میں ایجاد کر لیا جائے اور دین کا حصہ قرار دے دیا جائے، وہ کیا ہے؟ کیوں جی، سمجھ آ گئی؟ یہ ہے بدیع السماوات والارض، ابتدا سے، شروع سے پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو صرف اور صرف وہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جا، تو وہ ہو جاتا۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ اللہ، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کوئی معجزہ، کذالک، اسی طرح قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، سے پہلے، مثل قولہم، انہی کے قول کی مثل، تشابہت قلوبہم، متشابہ ہو گئے، ملتے جلتے ہیں ان کے دل، قد بینا، یقیناً ہم کھول کے بیان کرتے ہیں، الآیات، نشانیوں کو، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔